ایک ایکٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہر سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ کریٹ کرنے والا جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گا. اچھا، اب اس میں جو ہے نا وہ میں اس انسان کی بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، یا تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، یا تھوڑی سی اس میں وضاحت ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں انہوں نے جو چیز مطلب ان کے مائنڈ سیٹ میں ہوگی، یا انہوں نے جو ایکسپلین کی ہوگی، وہ یہی ہوگی کہ جو برا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. بعض دفعہ انسان ورڈ بول دیتا ہے لیکن وہ ورڈ اس طرح سے نہیں ہوتے، تو اس کا میننگ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. تو یہاں اگر آپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو برا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، اگر آپ صرف ان کے بارے میں برا کہیں گے تو ہم غلط ہو جائیں گے، وہ انسان غلط ہو جائے گا جس نے یہ بات کی ہے. اب یہاں سوال بنتا ہے کہ کیا جو ایکٹرز ہیں اور جو ایکٹریسز ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ بھلے جتنا مرضی برا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا آنسر ہے؟ آپ مجھے اپنا آنسر بتائیں. کیا وہ جو ڈاکٹر ہے جس نے پڑھ کے ڈگری حاصل کی ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ لیڈی ڈاکٹر ہونے کے بعد اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، تیز پرفیوم لگائی ہوئی ہے، اور وہ مردوں میں جا رہی ہے، وہ بے حیائی نہیں پھیلا رہی؟ وہ بھی تو بے حیائی پھیلا رہی ہے. کیا وہ جنت میں چلی جائے گی؟ اور ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بن کے مریضوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہا ہے، وہ ان کو غلط دوائیاں ریکمینڈ کر رہا ہے، ان دوائیوں میں کمیشن لے رہا ہے، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایک بظاہر ایک ٹیچر ہے اور بڑا اچھا ٹیچر ہے، لیکن وہ بچوں کے مارکس میں بے ایمانی کر رہا ہے، وہ بچوں کی تربیت میں بے ایمانی کر رہا ہے، وہ ان کو غلط پڑھا رہا ہے، وہ ان کو غلط سکھا رہا ہے، وہ معاشرے میں اپنا کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کر رہا. کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ایک بظاہر عالم ہے، بہت اچھے عالم ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن پس پردہ وہ ہر برائی کا کام کرتے ہیں، وہ برا کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اسی طرح یہ ایک عالمہ ہے جو دنیاوی اعتبار پہ تو بڑی جو ہے وہ دیندار ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور ہے، اس کے اخلاق کچھ اور ہیں. اسی طرح ہی ایک عام انسان ہے جو دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ ہم نے کہاں سے پڑھ لی ہے، کہاں سے سیکھ لی ہے، اور ہم صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا. اگر اللہ نے ہمیں صرف معاف ہی کرنا ہوتا تو وہ سزا اور جزا کا دن کیوں رکھتا؟ وہ تو مسلمانوں کو کہہ دیتا جی جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اس کی ساری سزائیں معاف ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسلامک سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں نا، میں کوئی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں رکھتا، بٹ میں اتنا نالج ضرور رکھتا ہوں کہ جو بات آپ کے دل پہ آ کے لگتی ہے نا، اس بات میں اثر ہوتا ہے، اور وہ نیئر ٹو ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اس کو ماننے میں بڑا جو ہے وہ دل مانتا ہے جس بات کو، وہ زیادہ دلیل و دلائل میں ہوتی ہے، وہ زیادہ پاور میں ہوتی ہے، اس کو ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کا میننگ یہی ہوگا. آپ ذرا سمجھو ایک بات پر کہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ کس انسان پہ آئے گا؟ جو وہ انسان جو سب جانتے ہوئے بھی خاموش ہو جائے، یا وہ انسان جو کچھ نہیں جانتا اور وہ خاموش ہے؟ آپ کو غصہ اس انسان پہ آئے گا جو سب کچھ جانتے ہوئے خاموش ہو جائے، اور وہ انسان جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہ یہ کلمہ پڑھ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اچھا بھی بنا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر جو ہے شلوار بھی کر رہا ہے، وہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، اور باوضو ہو کے ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، اور برائی کا کام بھی کر رہا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مان نہیں رہا، اور ان کے احکامات کو جتلاتا جا رہا ہے. وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، اللہ پکڑ لے گا، اللہ اسے سب سے پہلے پکڑے گا. اور سب سے زیادہ دردناک عذاب اسی انسان کے لیے ہوگا جو منافقت کے اس درجے پر ہوگا کہ جو کر کچھ رہا ہے اور کہہ کچھ رہا ہے. تو خدا رہا ہے اللہ نے انسان کو بڑا ایک جو ہے نا وہ کلیئر روڈ میپ دے دیا، جو اس روڈ پہ چلے گا وہی کامیاب ہے، جو نہیں چلے گا وہ کھلے خسارے میں ہے. یہ تو بڑا سمپل سا ہے، بڑی لاجیکل سی چیز ہے کہ ہم ساری برائیاں کر کے کہیں جی اللہ معاف کر دے گا. اللہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ پکڑے گا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.